دجال کی رسائی و آمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا، یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہیں گا، اس قصر البیض یعنی سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر رستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتے کو مقرر پائیں گا۔ چنانچہ سبسل جرف کی جانب آئیں گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائیں گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت، فاسق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گنہگاروں سے پاک ہو جائے گا اور یہی یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن ہے۔ دجال کے ہاتھوں مرنے والوں کا رتبہ۔ نعیم بن حماد کی روایت ہے کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ امت کو نبی آخری الزماں نے فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سکھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوں گا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال و احوال نہ پوچھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب و خطیب وہ ہوں گا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دیں گا، اور وہ سوار ہوں گا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا، مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ سلف صالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے یا نہ۔ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو، لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو، اگر تو ادنیٰ درجے کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کریں گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیما اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، ایسے وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ کچھ احادیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی اعلانیہ بغاوت کی جائے، فتنوں کے وقت گوشہ نشینی کو ترجیح دی جائے، اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو، دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، تسبیح تحلیل اور تکبیر پڑھنا، دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو بھاگو اور دور رہا جائے، اور سورہ کہف کی تلاوت۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ حدیث کاراوی کہتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحمید، الحمدللہ کہنا، تکبیر، اللہ اکبر کہنا، کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائیں گی۔
یہود مسیح ہدایت کا انکار کر کے ان کے قتل کا ادعا کر چکے ہیں اور مسیح ہدایت قیامت کے آج تک منتظر ہے۔ اسی حالت میں ایک روز شام کی جامع مسجد میں مسلمان منہ اندھیرے نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوں گی اور مہدی موعود امامت کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیں گی۔ مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو سفید بادل چھایا ہوا نظر آئیں گا۔ تھوڑے سے عرصے میں یہ مشاہدہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام حسین چادروں میں لپٹے ہوئے اور فرشتوں کے بازوؤں پر سہارا دیے ہوئے ملائے اعلیٰ سے اتر رہے ہیں۔ فرشتے ان کو مسجد کے مینارہ شرقی پر اتار دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کائنات ارضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا اور وہ عام قانون فطرت کے مطابق صحن مسجد میں اترنے کے لیے سیڑھی کے طالب ہوں گے۔ فوراً تعمیل ہوں گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں آ کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کا امام مہدی جو کہ مہدی ہوگا ازراہ تعظیم پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کرے گا۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ۔ فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جائیں گی اور وہ حربہ لے کر دجال کے قتل کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور شہر پناہ سے باہر اس کو بابلت پر مقابل پائیں گے۔ سمجھ آئیں گا کہ اس کے دجل اور زندگی کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے خوف کی وجہ سے راکھ کی طرح پگھلنے لگیں گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر جو یہود دجال کے رفاقت میں قتل سے بچ جائیں گے وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی سچی پیروی کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانے میں اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ ان واقعات کے کچھ عرصے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمان کے یہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نما گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائیں گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، بس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائیں گی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوں گی۔ بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اللہ دجال اور اس فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک لے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے تلوار نہ اٹھائی جائیں گی۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا تو سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دیں گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و ہجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے،
اے اللہ کے رحمان بندے، اے مسلمان یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔